فراز اور فرزانہ۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب لکڑہارا جنگل کے کنارے رہتا تھا۔ اس کے دو پیارے پیارے بچے تھے جن کے نام فراز اور فرزانہ تھے۔ ان بچوں کی ماں فوت ہو چکی تھی، جس کے بعد لکڑہارے نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں بچوں کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ علاقے میں قحط پڑ گیا۔ لکڑہارے کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ کئی دن تک انہیں کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ ایک دن سوتیلی ماں نے اپنے شوہر سے کہا، ہمارے پاس کھانا بہت کم ہوتا ہے، یہ کھانا صرف ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم بچوں کو کھلا دیں گے تو خود کیا کھائیں گے؟ اس لیے تم بچوں کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ لکڑہارے نے کہا، ٹھیک ہے، میں آج رات انہیں جنگل میں چھوڑ آؤں گا۔ فراز اور فرزانہ نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ فراز نے چپکے سے اپنی جیب میں کچھ پتھر بھر لیے۔ رات کے وقت لکڑہارا دونوں بچوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ فراز اور فرزانہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اپنے والد کے پیچھے چل رہے تھے۔ راستے میں فراز پتھر پھینکتا رہا۔ وہ اب جنگل میں بہت دور نکل آئے تھے۔ یہاں پہنچ کر لکڑہارے نے بچوں کو بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب لکڑہارا واپس نہ آیا تو فراز اور فرزانہ راستے پر گرائے گئے پتھروں کی مدد سے گھر واپس پہنچ گئے۔ ان کے واپس آ جانے پر سوتیلی ماں حیران ہوئی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا کہ وہ بچوں کو کل دوبارہ جنگل میں چھوڑ آئے۔ اس دفعہ فراز کو پتھر کے ٹکڑے نہیں ملے تو اس نے اپنی جیب میں روٹی کے چند ٹکڑے رکھ لیے تھے۔ اگلے دن لکڑہارا اپنے بچوں کو پھر جنگل میں لے گیا۔ فراز راستے میں روٹی کے ٹکڑے گراتا رہا۔ جب وہ جنگل میں کافی اندر تک پہنچ گئے تو لکڑہارا بہانہ کر کے وہاں سے واپس آ گیا۔ بچے اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے۔ فراز نے اپنی بہن فرزانہ سے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں نے راستے میں روٹی کے ٹکڑے گرا دیے تھے، ہم آج بھی گھر واپس جا سکتے ہیں۔ لیکن انہیں راستے میں ایک بھی ٹکڑا نظر نہیں آیا کیونکہ وہ سب تو پرندے کھا چکے تھے۔ فراز اور فرزانہ جنگل میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی جس کی دیواریں مٹھائی سے بنی ہوئی تھیں۔ فراز اور فرزانہ کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیوار سے مٹھائی چکھی تو اس کا ذائقہ بہت ہی انوکھا لگا۔ دونوں بڑے مزے سے مٹھائی کھانے لگے۔ اتنی دیر میں جھونپڑی سے ایک بڑھیا نکلی۔ اس نے کہا، تم لوگ اندر آ جاؤ، میرے پاس اور بھی کیک، ٹافیاں اور مٹھائیاں بھی ہیں۔ وہ دونوں بڑھیا کے ساتھ جھونپڑی کے اندر چلے گئے۔ بڑھیا تو دراصل ایک بہت ہی خطرناک جادوگرنی تھی۔ اس نے فرزانہ کو گھر کے کام کاج پر لگا دیا اور فراز کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ بڑھیا کے پاس ایک صندوق تھا جس میں سونے کے سکے اور ہیرے جواہرات بھی تھے۔ بڑھیا فراز کو خوب کھانا کھلاتی تاکہ وہ جلد از جلد موٹا ہو جائے اور پھر وہ اسے پکا کر کھا جائے تاکہ اس کی بینائی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ بڑھیا کی نظر بہت ہی کمزور تھی۔ وہ روزانہ فراز سے کہتی، اپنی ٹانگ پنجرے سے باہر نکالو تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ تم کتنے موٹے ہو گئے ہو۔ فراز ایک لکڑی آگے کر دیتا، اس کو ہاتھ لگا کر بڑھیا کہتی، یہ تو ابھی بھی بہت کمزور ہے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ بڑھیا فراز کو کھانے کے لیے بے چین تھی۔ اب اس سے مزید صبر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے فرزانہ سے کہا، لکڑیاں جلا کر بھٹی گرم کرو، میں آج ہی اس لڑکے کو بھون کر کھا جاؤں گی۔ فرزانہ نے بڑھیا کے حکم کے مطابق لکڑیاں ڈال کر بھٹی میں آگ لگا دی۔ پھر اس نے بڑھیا سے کہا، بھٹی کو آ کر دیکھ لیں گرم ہوئی ہے یا نہیں۔ جو ہی بڑھیا بھٹی کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھی، فرزانہ نے بہت زور سے دھکا دے کر اسے بھٹی میں گرا دیا۔ بڑھیا بھٹی میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو گئی۔ ادھر لکڑہارا اور اس کی بیوی بچوں کی جدائی میں بہت ہی غمزدہ تھے اور اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ بھی تھے۔ فراز اور فرزانہ نے بڑھیا کی جھونپڑی سے سونے کے سکے اور ہیرے اکٹھے کیے اور کوشش کر کے اپنے گھر پہنچ ہی گئے۔ لکڑہارے اور سوتیلی ماں نے بچوں سے معافی مانگی اور سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔